لیکن آج کل ہمارے حالات بڑے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور تبھی تو غیر لوگ جو دوسرے جو لوگ ہیں نا ہمارے اوپر حاوی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، رام دیو کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، رام دیو بابا ابھی پیچھے ایک ویڈیو ہو رہی تھی ان کی، وہ کہہ رہا تھا کہ ارے کپڑے مت پہنو، ننگا گھومو، ہمیں تو یہ بھی اچھا لگتا ہے، جیسے وہ خود ننگا رہتا ہے ایسی وہ اپنی عورتوں کو جو ہے حکم دے رہا تھا کہ ننگا رہو۔ آپ ساڑی پہن کے بھی اچھی لگتی ہیں، آپ سلوار سوٹ میں بھی امرتا جی کی طرح اچھی لگتی ہیں، اور میری طرح سے کوئی نہ بھی پہنے تو بھی اچھے لگتے ہیں۔ اور ابھی ہمارے اسلام کے بارے میں اس نے جنا کیا کیا بولنا شروع کر دیا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نماز پڑھو، یہ کرو۔ ارے میرے بھائی، اب کوئی مسلمان سے پوچھو تھارو دھرم کیے گئے، وہ کہے کہ بس 5 بار نماز پڑھو، پھر جو منواؤ وہ کرو، چاہے ہندوؤں کی چھوڑے انہیں اٹھا کے لاؤ، چاہے جو بھی پاپ کرنا ہے کرو۔ وہ اسلام کا مطلب نماز سمجھتے ہیں، گھڑے پاپ کرتے ہیں ہمارے بہت سے مسلم بھائی، لیکن نماز ضرور پڑھا میرے بیٹا، کیونکہ ان کو یہی سکھایا کہ بس نماز پڑھو، باقی جو کرنا ہے کرو۔ آتنکوادی بن گئے گھڑے، باقی اور جتنے بھی اپرادھی گھڑے بن گئے، نماز ضرور پڑھنی، بس اتنا ہی سکھا، نماز پڑھو، جو منوائے وہ کرو۔ ارے میرے بھائی، نماز پڑھنے سے بے انتہا فائدے، دنیا بھی فائدے اور آخرت کے بھی فائدے نماز پڑھنے سے۔ اسے کیا پتا نماز ہے کیا؟ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، نماز بڑی اہم ہے۔ نماز پڑھنے سے پاگل پن دور ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے پاگل پن دور ہوتا ہے۔ جو نماز کا عادی ہوگا، جو نماز پڑھے گا، وہ پاگل ہو ہی نہیں سکتا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ اب جب اسے پتہ ہی نہیں نماز ہے کیا، وہ جو نماز پڑھتا تو وہ اس کا بھی پاگل پن دور ہو جاتا ہے۔ یہ پاگل پن تو ہے اور کیا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اسلام پہ جو لوگ بھونکتے ہیں نا، دیکھیے ڈیلا اس پر مارا جاتا ہے جس پیڑ پر پھل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اس پیڑ پر ڈیلا مارا جاتا ہے، اور جس پیڑ پر پھل ہوں گے نہیں تو وہاں ڈیلا کون مارے گا، اور مار کے فائدہ بھی کیا۔ آج کل جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اتنی ٹپڑیاں ہوتی ہیں اسلام کے خاطر، آوازیں لوگ اٹھاتے ہیں، ویروਧ کرتے ہیں، تو یار کچھ تو ہے اسلام میں۔ جب لوگ اتنی برائیاں کرتے ہیں، ڈیلے مارتے ہیں، کچھ تو ہے اسلام میں۔ میرے بھائی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم قابل ہو یار۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قربانی اس اسلام کے خاطر صحابہ کی، کچھ ہے وہ دے کر گئے، تبھی تو لوگ پریشان ہیں، یہ تبھی تو ڈیلے مارتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائی اور بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں، نماز سے پاگل پن دور ہوتا ہے، اور روزہ جو دیا نا اللہ کے رسول نے جو روزے کے بارے میں بتایا، روزے سے کینسر جیسی بیماری دور ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، سبحان اللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کا ذکر کرو، انشاءاللہ پھر دیکھنا تمہیں اتنا سکون تو نہ نینی تال کی پہاڑیوں میں ملے گا، نہ کشمیر کی وادیوں میں ملے گا، جتنا سکون تمہیں اللہ کے کلام میں ملے گا، جتنا سکون تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ملے گا۔ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ان لوگوں کو کیا پتا کہ اسلام ہے کیا۔ اب اسلام خالی بس نماز کا حکم نہیں دیتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کسی کا دل بھی نہ دکھاؤ، کسی کے دل کو ٹھیس بھی مت پہنچاؤ۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ تم ایسے بنو کہ تمہاری وجہ سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ تم ایسے مت بنو کہ دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے یار ایسے بنو کہ تاکہ لوگ تمہارے جینے کی دعائیں کرنے لگے، ایسے مت بنو کہ لوگ تمہارے مرنے کی کہیں دعائیں نہ کرنے لگے، یہ مر جائے گا تو مجھے سکون مل جائے گا۔ ایسے مت بنو، بلکہ ایسے بنو کہ لوگ تمہاری جینے کی دعائیں کریں کہ اللہ تجھے زندگی اور بخشے، اور جب تم مر جاؤ تو لوگ تمہارے مرنے پر افسوس کریں، ایسے بنو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے میرے بھائی، کوئی بھی ہو۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا اسلام کے بعد جتنے بھی ہمارے علماء ہیں اور بھی ہیں، کسی نے دوسروں کے دھرم کے اوپر جو ہے ٹپڑی نہیں کی ہوگی، کوئی برا بھلا کہتے نہیں ہے، اور ہمیں ضرورت بھی کیا ہے، کیونکہ ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دوسروں کے دھرم کو برا مت کہو، برا کہو مت، اور ہمیں مطلب کیا پڑا، جو جیسا کر رہا کرنے دو، تم اپنے مذہب پر مضبوط رہو اور اپنے دین کے بارے میں جانو۔ ہمارا اسلام بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا مذہب ہے، اور ہم سب کو جو ہے عزت دیتے، کوئی بھی آئے اپنے کردار سے ہم دکھاتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ، اخلاق یہ، ہم ان کو اپنے کردار سے۔ اسلام پھیلا تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے میرے بھائی، تلوار کے زور سے نہیں، بلکہ اسلام پھیلا ہے اخلاق کے زور سے، کردار کے زور سے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کا کردار ہی بڑا پیارا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ واقعی بڑا پیارا ہے، ایک ضعیفہ تھی جو کھڑی تھی سامان لے ہوئے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا ضعیفہ کھڑی ہے، سامان زیادہ ہے، دیکھا کمزور ہے یار، سامان زیادہ ہے۔ میرے آقا نے کہا اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہ بیٹا فلاں جگہ جاؤں گی، تمہارا سامان تو زیادہ، لاؤ یہ سامان میں پہنچا دوں تمہاری منزل تک۔ کہ بیٹا بڑے اچھے لگتے ہو، انا حالو بیٹا میری مدد کر دو۔ آپ نے اس گٹھری کو لیا اور اپنے سر پر رکھا اور آپ چلنے لگے۔
जब आप चलने लगे ना तो रास्ते में मेरे आका ने पूछ लिया, अम्मा तुम मक्का छोड़कर क्यों जा रही हो फला जगह? बेटा मैं जा इसलिए रही हूँ, यहाँ एक मोहम्मद नाम का शख्स आ गया है और वो बहुत बड़ा जादूगर है। मैंने सुना है कि वो जो भी उससे मिल लेता है वो उसी का हो जाता है। मैं उसके डर से जा रही हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसके मजहब में दाखिल ना हो जाऊं। अब मेरे मुस्तफा जान रहमत मुस्कुराए कि जिस मोहम्मद के डर से ये जा रही है वो मोहम्मद तो मैं ही हूँ और मैं इसके सामान को लेकर जा रहा हूँ। अगर मैं बता दूंगा तो इसका सामान उसकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, ये औरत घबरा जाएगी। तो मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं और वो खूब औरत मेरे आका को गालियां बुरा भला कह रही है, लेकिन मेरे आका ने उसे तक न कहा। उसकी मंजिल आ जाती है, जब मंजिल आई तो सरकार ने उसके सामान को उसकी मंजिल पर पहुंचा दिया। कहने लगे ठीक है मैं तो चलता हूँ, मैं तुम्हारी मंजिल आ गई। उससे बताया नहीं। उस औरत ने कहा बेटा तुम बड़े अच्छे हो, तुम्हारा किरदार बड़ा अच्छा है, बेटा यहाँ तो आ जाओ और तुम बड़े सीधे साधे बड़े भोले हो। बेटा मैं तुम्हें एक नसीहत देती हूँ कि क्या कि बेटा नसीहत ये है कि जिस मोहम्मद के डर से मैं यहाँ आई हूँ ना बेटा तुम भी उससे बच के रहना, तुम भी उससे बच के रहना कि उसके जाल में मत फंस जाना। अब मेरे आका मुस्कुरा कर कहे माँ तो जिस मोहम्मद के डर से यहाँ आई है ना वो मोहम्मद कोई और नहीं है, वो मोहम्मद में खुद मौजूद हूँ। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख में आया कि उस जमीन के पैरों के नीचे से जमीन खसक गई और वो खौफ हो गई और कहने लगी बेटा तुम मोहम्मद हो? कहना हाँ मैं मोहम्मद हूँ। कि बेटा अगर तू मोहम्मद है तो जिसके डर से मैं ये आई हूँ मैं जमीन पर खड़ी होकर कहती हूँ और बेटा गवाह रहना, तू जो इस्लाम को फैला रहा है ना तलवार के जोर से नहीं, तू जादू के जोर से नहीं बल्कि अपने किरदार के जोर से सलाम को फैला रहा है। बेटा अब देर ना कर, बस मुझे भी जल्द से कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दे। सुभान अल्लाह। ये शान है यार, तो सलाम जो फैला ना किरदार के जोर से फैला। अब इन लोगों को जो है चिड़ हो जाती है कि यार इनका अखलाक बड़ा अच्छा है। मेरे भाई हम किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहते हैं, हमारा अखलाक है। हमारे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया कि तुम किसी की बुराई मत करो, तुम किसी के धर्म को बुरा भला मत कहो। लेकिन ये लोग हमारे ना जाने इस्लाम ये कहता है। इस्लाम मेरे भाई इस्लाम में आकर तो देखो, मैं कहता हूँ अगर तुमने नमाज पढ़नी अगर शुरू कर दी तो तुम्हारा पागलपन दूर हो जाएगा और तुम ये बहकी बहकी बात ही ना करोगे यार। सच बता रहा हूँ, इस नमाज पढ़ने से पागलपन दूर होता है, क्योंकि जब इंसान सजदे में जाता है ना तो खून की जो दौड़ होती है तो पागलपन दूर होता है। अब जितने लंबे सजदे करेंगे इंशाल्लाह इतने बड़े फायदे में रहेंगे। रोजे से कैंसर जैसी बीमारी दूर होती है और कुरान की तिलावत से सुकून मिलता है। जब तुम्हें सुकून कहीं ना मिले तो आ जाना, कुरान की तिलावत करना, फिर देखना इंशाल्लाह तुम्हें सुकून मिल जाएगा। तो मेरे भाई ये हमारा किरदार होना चाहिए, ये हमारा अखलाक होना चाहिए, तो अपने आप के बारे में हमें सोचना चाहिए।